بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پوری دنیا میں عالمی جنگ کا جو ہے ایک ماحول بن چکا ہے۔ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے سامنے کھل کھلا کے آ چکے ہیں، باقاعدہ جنگ جاری ہے۔ اور پھر انڈیا جو ہے وہ پہلے بھی وہاں سے افغانستان کے ساتھ مل کے سازشیں کر رہا تھا، اور اب تو وہ کھلم کھلا ان کے ساتھ جا کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر ایک موقع یہ بھی آیا کہ نیتن یاہو جو اس کے اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جو امیر ہیں افغانستان کے، ان کو کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں، کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ پھر ناظرین، یہ تو ایک صورتحال ہے۔ اب دوسری صورتحال یہ آج پیدا ہوئی ہے کہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا ہے۔ پہلے تو ٹرمپ اور نیتن یاہو جو ہے وہ دھمکیاں دیتے رہے، لیکن آج باقاعدہ انہوں نے وہاں بھی حملہ کر دیا ہے۔ ہم اس وقت لال مسجد میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب مولانا عبدالعزیز صاحب جو یہاں کے امیر ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جنگ کا جو ماحول بن رہا ہے، اور مسلمان سے دست و گریباں ہو گیا ہے، اور عالمی استعمار جو ہے وہ مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے یا ان کی تکہ بوٹی کرنے کے لیے بالکل اکٹھے نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان کی جنگ شروع ہوئی ہے، اس کے کیا اثرات، دور اثرات کیا ہوں گے اس کے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں حق اور سچ کہنا چاہیے، جی، اور حق اور سچ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جی جی۔ تو اس لیے میں جو باتیں عرض کروں گا وہ کوشش کروں گا کہ حق سچ کی بات ہو۔ جی، اور ایک بات تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب ہم حق سچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، جیسے ڈاکٹر بعض اوقات انسان غلط چیزوں کا استعمال کر رہا ہے تو ڈاکٹر اسے یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں استعمال نہیں کر رہے ہیں، مثلا آپ میٹھا استعمال کر رہے ہیں، جی جی، آپ یا جو ہے وہ زیادہ گرم چیزیں استعمال کر رہے ہیں یا مرچوں والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے اس سے آپ کی صحت تباہ ہو رہی ہے۔ جی جی، اب وہ کہہ جی آپ نے تو میرا میٹھا بند کر دیا، اور آپ نے تو فلاں کر دیا۔ تو ایسے ہی بعض اوقات ڈاکٹر جو باتیں کرتا ہے وہ ہماری صحت کے حوالے سے باتیں کرتا ہے۔ تو ایک عالم کی بھی شان یہی ہے کہ وہ عالم وہ کہے جو حق سچ ہو، اور اسلام کی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات اور ہماری تاریخ حق سچ سے بھری ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آج عمومی طور پر جو فضا ہے وہ حق سچ کے ہٹ کر بات ہو رہی ہے۔ کہ ابھی عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، عمران خان کی پارٹی سے اور ان کے بہت سارے افراد سے ہمیں بھی اختلاف ہے، ان میں کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، جی، لیکن مجموعی طور پر انہوں نے حق سچ کی راہ اختیار کرنی ابھی شروع ہی کی تھی۔ وہ خود بھی حکومت میں رہے، بہت ساری غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن ابھی شروع کی تو حق سچ کے راستے پہ چلتے ہوئے وہ جیل پہنچ گئے۔ تو پاکستان کا حال بھی یہی ہے، اور جب سے پاکستان بنا اس وقت سے یہی ہے۔ یہاں جو حق سچ کی بات کرتا ہے وہ فوراً زیر عتاب آ جاتا ہے۔ اس پہ یہاں پہ افغانستان اور پاکستان میں حق سچ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری جنگ ہو رہی ہے اس کے حقائق کو ہمیں جانچنا پڑے گا کہ مسائل کہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ مسائل یہاں پیدا ہو رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ہم نے بہت زیادہ وہاں در اندازی کی ہے، اور ہمارے لوگ جاتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ دیکھیے، افغانستان کے اندر جب سوویت یونین آیا تو پاکستان کے اندر کیا افغانستان کے لوگوں کی تنظیمیں، جہادی تنظیمیں نہیں بنائی گئی؟ عبدالرب رسول تھا، حکمت یار، الدین حکمت یار تھا، اور بہت سارے نوجماعتیں تو اس وقت ہوتی تھی۔ پاکستان کی جہادی تنظیمیں بھی بنائی گئی، جس میں اگر آپ کو یاد ہو حرکت الجہاد ہوتی تھی، حرکت المجاہدین ہوتی تھی، جمعیت المجاہدین، اور بہت ساری جماعتیں ہوتی تھیں، اور یہ سب یہاں ان کے ٹریننگ سنٹر تھے، اور ہم خود جایا کرتے تھے۔ ہم اس وقت، کیونکہ وہ 80 میں آیا تھا، تو ہم اس وقت ابھی نوجوان تھے، تو ہم خود ان ٹریننگ سنٹروں میں جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ہم جاجی کے مرکز پر ہمارا جانا ہوا، خوست میں جانا ہوا، تو ہم خود جاتے تھے۔ تو وہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق ٹھیک تھا نا؟ جی بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس وقت کی ضرورت کے مطابق یہ جو جنگ ہو رہی ہے، تو یہ آپ سمجھتے اس وقت کی ضرورت کے مطابق یہ بھی ٹھیک ہے؟ میں یہ بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، بات یہ کہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق جو کچھ ہوا صحیح ہوا، اور اس میں ضیاء الحق مرحوم کا دور آیا تو انہوں نے بھی کمزوریاں بھی تھی، لیکن صحیح راستہ اختیار کیا۔ لیکن اس کے بعد جب وہاں اسلامی ریاست قائم ہو گئی، چونکہ امریکہ کا مقصد صرف سوویت یونین کو دبانا تھا، لیکن جب سوویت یونین چلا گیا
تو امریکہ کے مقاصد تو ختم ہو گئے. ہاں جی. اب اس کے بعد وہاں آپس کی خانہ جنگی کے بعد اسلامی ریاست قائم ہو گیا. جی. تو اچھی بات تھی، لیکن امریکہ نے اس کو کہہ دیا جی یہ دہشت گرد لوگ ہیں. اور سن 95 کے اندر افغان جو حکومت تھی ملا عمر کی، ان کے خلاف امریکہ ہو چکا تھا. جب امریکہ ان کے خلاف ہوا تو ہماری حکومتیں بھی ان کے خلاف ہو گئیں، کیونکہ یہ تو امریکہ سے پیسے لے رہی تھی اور امریکہ سے ڈالر. وہ تو نواز شریف صاحب کو بھی اسامہ بن لادن بڑے پیسے دے رہے تھے. وہ تو باتیں ریکارڈ پہ آئی ہیں. بینظیر صاحبہ نے بھی کہا یہاں پہ بھی جمہوری اسلامی نظام لانے کے لیے ان کی کوششیں ہوئی ہوں گی. اب جو اس وقت کیفیت بنی کھڑی ہے کہ ایک مرتبہ وہاں اسلامی ریاست کو ختم کیا گیا. ہاں جی. پاکستان اور امریکہ نے مل کر ختم کیا. یہ بہت بڑا ظلم تھا، بڑی زیادتی تھی. ہاں جی. لیکن وہ لوگ نہیں بولے، ان کے لوگ پکڑ کے امریکہ کے حوالے ہو. ملا عبدالسلام ضعیف کو کیسے پکڑ کے حوالے کیا؟ جی جی. لیکن وہ تو کبھی نہیں بولے، ان کے کبھی بیان نہ آئے. ہاں جی. وہ خاموشی سے سہتے رہے. ہاں جی. اب اس کے بعد پھر جب جو ہے یہاں سے جب امریکہ آ گیا تو نیٹو سپلائی یہاں سے چلتی رہی، جٹ طیارے یہاں سے چلتے رہے، اور یہاں 20 سال یہاں اس کے حکومت پورے کا پورا امریکہ کا تعاون کرتے رہی، نیٹو سپلائی کا تعاون کرتی رہی، لیکن وہ پھر بھی نہ بولے اور آپ ان پر ظلم کرتے رہے. اب اس کے بعد جب وہاں دوبارہ اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو اب پاکستان کے اندر وہ نوجوان طبقے جو کل آپ نے ان کو جہاد کی اجازت دی تھی اور ان جہاد کو انہوں نے اخلاص سے کیا. بعض لوگ کہتے ہیں جی امریکہ کے لیے وہ غلط ہے. اگر آپ جہاد کرتے ہیں اور آپ کو کافر تعاون کرتا ہے اور اس لحاظ سے تعاون کرتا ہے کہ آپ کی جو جس قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کرنا چاہتے ہیں اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی تو آپ تعاون لے سکتے ہیں شرعاً. صحیح. تو انہوں نے لیا، لیکن اس کے بعد جب ان کو دہشت گرد قرار دے دیا تو وہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں آتے. کچھ لوگ تو حکومت کے ساتھ مل گئے، لیکن جو بڑی تعداد تھی 80% نوجوان وہ اپنی تنظیموں سے بھی باغی ہو گئے. لیکن یہ جو سر جی دور آیا ضیاء الحق صاحب کے بعد، وہاں سے رشیا چلا گیا، پھر افغانیوں کی وہاں پہ خیبر پختونخوا میں آپس میں رشتہ داریاں ہوگی، بلکہ پورے پاکستان میں افغانیوں کو بسایا گیا. اب یکدم ایک موڑ آ گیا کہ آپ یو ٹرن لیں کہ یہاں سے چلے جائیں، تو وہ اتنے بڑے اپنے قبیلے چھوڑ کے جائیں، یہ پرابلم پیدا ہو گیا نا. بالکل، اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہاں پیدا ہوا ہے کہ پاکستانی قوم، پوری قوم اس نظام سے تنگ آ چکی ہے. اب سارے کے سارے، خصوصاً اس وقت تحریک انصاف والے تو بہت زیادہ آگے آئے ہوئے ہیں. آپ ان کے بیانات دیکھیں. ہاں جی. جو کچھ ہو وہ اس نظام سے تنگ ہیں اور پوری قوم اس نظام سے تنگ آئی ہوئی ہے. اب اس کا حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا. اس کا حل قرآن و سنت کا نفاذ ہے. اگر آج قرآن و سنت کو نافذ کر دیں تو آپ کی طالبان جو پاکستانی ہوں ان سے جنگ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ پاکستانی طالبان اگر کچھ غلط لوگ ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ غلط ہیں. لیکن اخبارات میں نا جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے وہ یہ آ رہی ہیں کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی یہ کہا کہ بلگرام ایئر بیس جو ہے وہ ہمیں واپس چاہیے، تو جو کہا جا رہا ہے کہ جی اب وہ ٹرمپ کے کہنے پہ بلگرام ایئر بیس واپس لینے کے لیے دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے. اب لیکن ہمارے ہاں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری حکومت ہے، وہ کہتی ہے کہ وہاں سے دہشت گرد جو ہے وہ در اندازی کر رہے تھے، پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی، یہ اس لیے جنگ مسلط ہوئی ہے. اب پتہ نہیں ٹرمپ کے لیے ہوئی ہے یا دہشت گردوں کو روکنے کے لیے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جو ظاہراً ہے، آپ کی بات صحیح ہے، ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی. اور ابھی ٹرمپ کا دوسرا بیان بھی آ گیا کہ جو پاکستان کر رہا ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. ہاں جی. اور میں جنگ بھی نہیں رکواؤں گا. اب ہمارے لیے اس کا جو حل ہے وہ تلاش کرنا ہے. وہ حل یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور پاکستانی قوم قرآن و سنت کا نفاذ چاہتی ہے، دل سے چاہتی ہے. اس لیے پاکستان میں اگر قرآن و سنت کو نافذ کر دیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو طالبان تحریک ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، BLA کی تحریک بھی ختم ہو جائے گی، ساری تحریکیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ اور افغانستان ایک ہو جائیں گے. لیکن آپ کو کیسا لگا جب نیتن یاہو نے طالبان کے امیر کو اپنا بھائی قرار دیا؟ دیکھیے اس کی یہ خبر نہیں پڑی، لیکن یہ جو امداد کی بات آئی ہے وہ بڑی چل بھی رہی ہے. اس کا منتقی عثمانی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. اس کی خود BBC نے اس کی برات کر دی کہ یہ سب جھوٹی خبریں. جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی اتنے علاقوں ہم نے یوں کر لیے، اس نے ساری BBC نے سب بتائی ہے، ان کی خبر میں نے دیکھی ہے. انہوں نے کہا جی یہ ساری فیک ویڈیو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں، وہ بھی فیک ویڈیو بنائی گئی ہے کہ جی تعاون کی ہے، یہ ساری فیک ویڈیو ہیں، اور اس کو بڑا اچھالا بھی جا رہا ہے. منتقی عثمانی صاحب نے بھی کہا ہے جی وہ تعاون کر رہا ہے، ان کو نیتن یاہو تعاون کر رہا ہے، لیکن وہ خبر جو ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹی خبر ہے. تو
تو یہ ایسی خبریں ہمیں نہیں نشر کرنی چاہیے. اسلام بھی یہی کہتا ہے, قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ تمہارے پاس خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. بغیر تحقیق کے ہم خبریں نشر کر رہے ہیں, یوں کر دیا ہم نے جیسے وہ فتح کر لیا. نہیں, لیکن سر ایک تو طے ہے نا کہ اسرائیل, انڈیا, امریکہ, یہ سارے جو سامراج ہے, یہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے ان کو چبھتا تو ہے نا. اب اس موقع پہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں, تو ہم پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہ ساری امداد افغانستان کو کرنا شروع کر دیں. مودی تو کھلم کھلا عرصہ دراز سے کر رہا ہے نا, ان کے تو ایجنٹ وہاں سے پکڑے بھی گئے. اب اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا نیتن یاہو اور اوپر بیٹھ گیا آ کے عزت مآب جناب ڈونلڈ ٹرمپ. اگر مودی ان کا تعاون کر سکتا ہے, نیتن یاہو نہیں رہا, لیکن اگر کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں تعاون کرتے ہیں؟ پاکستان کیوں نہیں کرتا؟ ہم تو 50 سال سے سر, 1979 سے کہاں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو جب امریکہ آیا, سنیے نا, امریکہ جب آیا یہاں 9/11 میں, آپ ان کا تعاون کر رہے تھے؟ ان کا تعاون کر رہے تھے یا ان کو مار رہے تھے؟ اڈے دے رہے تھے. ان کے لوگ پکڑ کے حوالے کر رہے تھے. ان کے بڑے بڑے جو اس وقت وزراء ہیں وہ آپ پکڑ کے حوالے کر رہے تھے. تو 9/11 کے بعد آپ نے تعاون کیا؟ آپ تو تعاون نہیں کر رہے تھے, آپ تو امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے. اس امریکہ نے کہا تھا کہ اگر تعاون نہیں کریں گے تو پھر پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. تو وہ پتھر کے زمانے میں چلے گئے افغانی, وہ تو نہیں گئے. وہ تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئے, ہم سے بہتر ہو گئے. ان کے قرضے بھی ہم سے بہت کم ہیں. دیکھیے ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. تو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. تو ہم قرآن پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہم چلے جائیں گے ایسے کرنے. وہ بھی باطل تو کہتا ہے, آپ کو ڈراتا ہے کہ تمہیں یوں کر دیں گے. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ افغانستان کو اگر مودی اپنے ساتھ ملاتا ہے تو آپ کیوں نہیں ملا سکتے؟ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ پاکستانی طالبان تعاون کرتے رہے 9/11 کے بعد, اب یہ ہمارے محسن ہیں, اور ان کا مطالبہ آپ سے جو ہے وہ اسلامی نظام کا آپ کر دیجئے. آپ نے پاکستان میں اسلامی نظام کیوں نہیں نافذ کر رہے؟ ہمارا سیاسی نظام اسلامی ہے؟ نہیں. ہمارا فوجی نظام اسلامی ہے؟ نہیں. پولیس کا نظام اسلامی ہے؟ نہیں. عدالتی نظام سے پوری قوم تنگ ہے, کیا یہ اسلامی ہے؟ نہیں. ہمارا میڈیا کا نظام اسلامی ہے؟ نہیں. ہماری قومی اسمبلی صوبائی اسلامی خود قرآن و سنت کے خلاف فیصلے دے رہی ہیں. شریعت کی اجازت. دیکھیے جانور جو ہے وہ جلدی سے بڑا ہو جاتا ہے, تو اس کی تو تھوڑی عمر ہوتی ہے, 1-2 سال میں تو اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے. تو ایک بچی جو ہے وہ 8-9 سال کے اندر بالغہ ہو چکی ہوتی ہے, تو شریعت اس کو اجازت دیتی کہ نکاح کر لیا جائے. تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جب آپ اس کو 18 سال تک لے جائیں گے تو وہ تو خدا نخواستہ گھر سے بھاگ جائے گی. تو شریعت نے اجازت دی, جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو. جب بالغ ہونے کے بعد, اور قومی اسمبلی فیصلہ کر رہی ہے کہ نہیں 18 سال سے کم پر فیصلے نہیں ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو اس پر راغب کر رہے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگے. گھر سے بھاگے گی. کیا آپ ویسٹ کے اندر نہیں پڑھتے؟ اتنی خبریں موجود ہیں میرے پاس, ہم سنتے دیکھتے ہیں آج کل کہ وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بچے ہو رہے ہیں شادی کے بغیر ہی. ابھی تو سر یہ ایک اور قانون بھی آیا, تھوڑا سا ہم اس سے ہٹ کے اپنے موضوع, لیکن اس پہ ایک چھوٹی سی بات کر لیں. یہ بھی قانون آیا کہ مرد اگر اپنی بیوی کو گھور کے دیکھے گا وہ ہراسمنٹ میں آئے گا, وہ نہیں دیکھ سکتا. یہ بھی شریعت کے خلاف ہے, یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. قرآن نے کیا کہا؟ فَعِزُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. تو بھائی آپ نے, شریعت نے کہا پہلے پیار سے سمجھاؤ, پھر دوری اختیار کر لو, تھوڑا عرصہ کے لیے دوری. اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو مارنے کی اجازت ہے, لیکن مارنے کی بھی شرائط ہے. کہتے جی مارنا, بعض لوگ غیر مسلم بھی اعتراض کریں, دیکھیں جو اسلام تو مارنے کی اجازت دیتا ہے, تو پھر آپ کے تھانوں میں مارنے کی اجازت نہیں ہے, تو پھر آپ پولیس کو کیوں اجازت دیتے ہیں؟ آپ کی تو فوج بھی مارتی ہے, آپ کی پولیس بھی مارتی ہے, آپ کے جٹ طیارے بھی مارتے ہیں. اسلام پر تو اعتراض ہے. اگر وہ تربیت کے لیے, بھائی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں نا, اور اس کو بھی پسند یہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے آخری درجے میں. اور اگر مارنا برا ہے تو پھر آپ کی پولیس کیوں مارتی ہے؟ آپ کی پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈے کیوں ہیں؟ ان کے ہاتھ میں تو ڈنڈے اور بلکہ گنے ہیں. اور ایک اور جو چیز غلط ہو رہی ہے, دیکھیے جو میں ویسے ضمن بات کرتا ہوں, دیکھیے جی کسی پر الزام لگ جاتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ, بچی کے ساتھ زیادتی کی, ابھی الزام ہی ہے نا. تو آپ نے CTD کو اجازت دی ہے کہ اس کے نیفے میں گولی لگاؤ اور برابر کر دو. الزام ہے نا, الزام تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں. CTD کی اپنی بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ. پھر اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کیا 100 کوڑے ہیں, تو آپ 100 کوڑے کیوں نہیں مارتے؟ اللہ کا حکم. 100 کوڑے زیادہ ظلم ہے, سختی ہے, یا اس کے نیفے میں مار کر اس کو پوری زندگی ختم کر دینا؟ آپ کا ظلم, آپ زیادہ سختی کر رہے ہیں. اگر 100 کوڑے لگ بھی گئے تو پوری قوم کی تربیت ہو جائے گی, پھر وہ دوبارہ شادی بھی کر لے گا. ہاں بالکل صحیح. اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور آپ نے
یہ صرف الزام پر اس کے نیفے میں وہ مار دیا، تو کیا اس کی بیوی کے لیے خطرہ نہیں ہے کہ وہ بیوی آگے غلط کاموں میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو جنسی طور پر ختم کر دیا، تو اس کی بیوی کے ساتھ ظلم نہیں ہے، ابھی تو صرف الزام ہی تھا۔ تو یہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں قرآن و سنت سے متصادم فیصلے۔ آپ کے سندھ اسمبلی میں ایک ہندو کھڑا ہوتا ہے کہ جی شراب کو حرام قرار دیا جائے، اور اس سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور اربوں کا کاروبار ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا، تو ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کو رد کر دیتا ہے کہ نہیں، ہاں، اور پوری صوبائی اسمبلی فیصلہ کرتی ہے ناجائز اور حرام ہے، کفریہ فیصلہ ہے، وہ سارے اس قرآن کی روشنی میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس پہ مولانا تقی عثمانی صاحب نہیں بولتے، اس پہ مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب نہیں بولتے، اس پہ مولانا طاہر اشرفی صاحب نہیں بولتے۔ ہمارا سارا میڈیا، آپ پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کر دینا تو نوجوانوں میں جو جوش ہے نا، یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، ان کا جوش ختم ہو چکا ہوتا ہے، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانوں میں کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ جب قرآن کو اور حدیث کو پڑھتے ہیں مدارس میں اور پاکستان کے نظام کو آپس میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا تو یہ تو کفریہ ملک ہے، اور اس کے خلاف تو اچھا، فدائی حملے ہونے چاہیے۔ آپ نے شراب کی بات کی ہے، یہ رہنمائی فرمائیے، توبہ استغفار، جیسے آپ نے کہا کہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا، لیکن پاکستان ہو، کراچی ہو، باہر سے بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں شراب کے، اسلام آباد میں یہاں پہ کئی گروپس ہیں جو شراب فروخت کرتے ہیں، اور وہ تھانوں کو دیکھیں، جو ٹیکس ایف بی آر نے لینا تھا وہ تھانوں کو وہ پیسے دے کے پرائیویٹ گھروں میں بیٹھ کے شراب خانے چلاتے ہیں، شراب بیچتے ہیں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جب پورا ملک اسلامی نظام پہ تو نہیں نہ چل رہا، تو ایف بی آر ان کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لاتی کہ ٹھیک ہے ابھی جس نے خریدنی ہوگی خریدے گا، ویسے بھی سر جس نے پینی ہے وہ تو پی رہا ہے نا، تو اس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں شراب کو لانا چاہیے۔ بھائی بات یہ ہے نا، ایک ناجائز چیز کو آپ جائز تو نہیں کر سکتے نا، یہ ٹیکس لے لیں تو سب کچھ۔ اور پھر یہ بات بھی غور طلب ہے نا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، جب ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے، اور کہ اسکول کالج کے بچے بھی ہیں، آج اسکول و کالج کے بچے زیادہ مجاہدین سے مل رہے ہیں، جا کے طالبان سے مل رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے کہ جب وہ قرآن و سنت کو پڑھتا ہے اور پھر تجزیہ کرتا ہے پاکستان کے نظام کا، تو وہ تو کہتا ہے یہ کفریہ ملک ہے، ظالمانہ ملک ہے، اس کے خلاف تو جہاد کرو، فدائی حملے کرو۔ فدائی حملوں میں زیادہ تر سکول کے بچے، کالج کے بچے، لیکن اسکولوں کالجوں میں تو منشیات پہنچی ہوئی ہے، زیادہ تر بچے تو اس میں اسی لیے تو جب دیکھیں، اسی لیے ایک انسان جب اب عمران خان کیوں بدلا ہے، اس نے جب سارا وہ نظام دیکھ کر آیا ہے تب بدلا ہے، پریکٹیکل ہوگی نا اس کا، اس نے دیکھ لی کہ یہ تو بڑا گندا نظام ہے۔ اب عمران خان، میں یہ نہیں کہتا وہ بہت نیک متقی پرہیزگار بنے گا، لیکن اس کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ تو سکول کے بچے جب یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے سکولوں کالجوں کے اندر، تو وہ کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہے، اس کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ لیکن سر عمران خان کے آنکھ کے علاج کا مسئلہ، اس کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا قرآن و سنت کی روشنی نہیں، میں تو کئی بیانات آ چکے ہیں، لیکن شاید میڈیا نہیں دیتا تو اور بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے اور ان کے جائز مطالبات ہونے چاہیے، جس کے بھی ہوں۔ نہیں، اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ ان کی صحت کا بنا ہوا ہے۔ جی، ان کی بھی صحت کا ہے، اور باقی ایک نہیں ہے۔ عمران خان کو تو پھر بھی مراحت ہیں، اس وقت 30-40 ہزار وہ نوجوان ہیں جس کو صرف دہشت گردی کا الزام لگا کر لاپتہ کر دیا گیا، اور وہ تہہ خانوں میں پڑے ہوئے۔ ہمارے خود ایک استانی کے بھائی تقریباً 9 سال بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی ایک جنگل ہے، اس میں ایک جیل بنی ہوئی ہے، وہاں کے کسی تہہ خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ رابطہ کرتے کرتے پہنچے تو وہ زندہ مل گئے، اور ایک ایسا نہیں ہے۔ تو جب آپ ظلم کریں گے تو یہ قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ اچھا، آپ نے شراب کی بات کی، افغانستان میں شراب بکتی ہے؟ میں گیا نہیں سر جی۔ آپ کے معلومات تو اتنا تو ہوگا نا، نہیں بکتی ادھر سر جو چرس اور حشیش تھوڑی ہے سر جی، پاؤڈر تھوڑا نہیں بکتی، وہ اس پر سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے اسلامی نظام کو نافذ کیا ہے، باوجود ان کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے، پولیس تھوڑی ہے، انہوں نے اسلامی نظام نافذ کر دیا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ پوری قوم چاہتی ہے، اس سے کہ لوگوں کے بچے بگڑ رہے ہیں، قوم کے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمارا ویڈیو ان کو بگاڑ رہا ہے۔ ابھی ایک حکیم ہے، اس کے حکیم کے کتنی، وہ بوڑھا حکیم ہے، اور جو ہے نا وہ کتنے فحش قسم کی تصویریں بنا رہے ہیں اپنی جوان بیوی کے ساتھ۔ یہ آپ نے شادی کر لی ہے، کوئی اشکالیاں ہوتی رہتی ہیں، شادی کو مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس حکیم کا کیا علاج ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ دیکھیے، اصل تو بہتر تو یہ تھا کہ وہ کسی بڑی عمر کی عورت سے کرتا، لیکن اگر کر ہی نہیں تو اس طرح کرنا، اس کو کوڑے لگنے چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں 50 کوڑے لگنے چاہیے، جو فحش تصاویر بنا رہا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور رقص کر رہا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، یہ غلط ہے نا۔ ہاں، تو بڑے سارے رقص کرتے ہیں،
ہماری پوری قومی اسمبلی کے جو ایک بڑا حصہ رقص کرتا ہے راتوں کو، آپ جا کے تحقیق کر لیں. چلے وہ تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہ تو اپنے رقص کی تصویریں بنا کے غلط کر رہے ہیں. تو غرض یہ کہ اس وقت جو پاکستان کا اور افغانستان کا مسئلہ بگڑ چکا ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں قرآن و سنت کو نافذ کر دیں. جب قرآن و سنت کو نافذ کر دیں گے تو اب وہ طالبان جو اس لیے آگے آتے ہیں، جنگ کے میدان میں اترتے ہیں، جہاد کے میدان میں، ان کا مطالبہ پورا ہو جائے گا. اب اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو سب آپ کے ساتھ ہیں، اور اس سے BLA بھی تحریک ختم ہو جائے گی. اس سے کہ ان کا مطالبہ کیا ہے کہ جی ہمارے حقوق دیے جائیں، اور واقعی حقوق نہیں مل رہے ان کو. آپ جائیں کبھی، آپ بلوچستان کا دورہ کریں، آج بھی میں خود بلوچ ہوں، آج بھی ہمارے ہاں جو 95% ہمارے گھر ہیں وہ سارے کچے ہیں، مسجدیں کچی ہیں. اس کے ذمہ دار وہ سردار ہیں نا سر، جنہوں نے اربوں روپے خربوں روپے سرداری تو اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں سارے، تو سر جی سرداری ہی تو اسمبلی میں آتے ہیں. ہاں جی، یہ نظام ہے نا. یہ سرفراز بگٹی صاحب جو ابھی وزیر اعلیٰ ہیں، یہ پہلے یہ کہتے تھے کہ جو علیحدگی پسند ہیں BLA والے وہ زبردست کام کر رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے کیونکہ خود وزیر اعلیٰ بن گئے. ہمیں یہی تو عرض کر رہا ہوں. ابھی میں خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، وہ فوج پر تنقید کر رہے تھے، انہوں نے فلاں جنگ ہاری، فلاں. اب فوج کے حق میں بولتے ہیں، جب ان کو ہڈی مل جاتی ہے، کھانا پینا مل جاتا ہے تو فوج کے حق میں بولتے ہیں. یہی سارے پیپل پارٹی مسلم لیگ فوج کے خلاف بولتی تھی، جب حکومت مل گئی تو فوج اچھی ہو گئی. اب مولانا صاحب یہ جو آپ نے باتیں کی، اب دیکھیں پنجاب کے اندر جو ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے کافی صاف ستھرا پنجاب کا کام جو ہے، ان کا صاف ستھرے کام، پنجاب کا کام کو بڑا سراہا کیا ہے. انہوں نے جو جہاز صاف ستھرا لیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی قوم کو کیا کیا فائدے ہوں گے اس سے؟ دیکھیے یہ تو ناجائز اور حرام کیا نا. یہ جہاز حرام ہے؟ بالکل حرام ہے. اسراف کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ضرورت اور چیز ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، کیا کوئی بڑے محلات بنائے؟ حضرت ابو بکر صدیق 2 سال خلیفہ رہے، حضرت عمر فاروق 10 سال خلیفہ رہے، اور حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے. کیا انہوں نے محلات بنائے تھے؟ نہیں بنائے، انہوں نے سادہ زندگی بسر. تو ان کو کیا ضرورت ہے یہ بڑے بڑے؟ سر اس دور میں بھی جہاں حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور باقی لوگ جو فقیر طبع لوگ تھے یا جن کے اندر لالچ طمع نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی اس معاشرے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے موجود جن کو بڑے بڑے محلات بنا کے رہنے کی خواہشات تھی. لیکن ایسا نہیں ملے گا کہ وہاں حکومت میں رہنے والے محلات بنائے ہوں. اگر کسی نے انفرادی طور پر بنایا ہو تو ہمیں وہ بھی خاص نظر نہیں آتا، لیکن حکومت میں آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور دیگر جرنیلوں کی جا کر خود ان کے گھر دیکھتے تھے کہ کیسے گھروں میں رہتے ہیں، سادہ زندگی بسر کرتے تھے. مولانا صاحب یہ جو پاک افغان وار شروع ہو گئی ہے، مسلمان سے لڑ پڑا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ رشیا کے بھی مفادات ہیں، چائنا کے بھی ہیں، انڈیا کے بھی ہیں، اور اسرائیل کے بھی ہیں. امریکہ کا تو سب سے بڑا یہاں پہ مفاد وابستہ ہے. اس کو آپ ایک عالمی جنگ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بنیاد رکھ دی گئی ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، وہ بگڑ رہے ہیں تو پھر ایک دن آپ سختی بھی کریں گے نا. تو وہ رب جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، فضائیں بنائیں، جس رب کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، اس دی ہوئی آنکھوں سے لاکھوں نعمتیں، کانوں سے لاکھوں راحتیں اٹھاتے ہیں، ناک سے خوشبوئیں سونگھتے ہیں، زبان سے لذتیں اخذ کرتے ہیں، اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. لیکن جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے قرآن میں تمہیں سخت سزا دوں گا، اور فرماتے ہیں میرے سزا کی کئی صورتیں ہیں، اوپر سے عذاب بھیجو طوفانوں کی شکل میں، بجلی چمکتی ہے، اور نیچے سے زلزلوں کی شکل میں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. یا تمہیں آپس میں لڑواؤں. یہ جو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کی نافرمانی کی جیسے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں 10 سال 20 سال، ہمیں 78 سال بیت کے ہم نے قرآن و سنت نافذ کیا. اب کسی آدمی سے پوچھ لیجیے، کسی آدمی سے پاکستان میں قرآن و سنت نافذ ہے، وہ کہے گا نہیں. سر میں ادھر ہی رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے، خود میری اپنی زندگی میں مکمل قرآن و سنت نہیں ہے. سچی تو بات کی ہے نا. جی ایک ہے اپنی زندگی میں، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن ملک کے اندر آپ عدالت میں چلے جائیں، میں نے خود عدالت میں کیس لڑے ہیں اور مجھ پر بڑے مقدمات، 35 مقدمات مجھ پر جھوٹے تھے، لیکن میری اہلیہ پر قتل سمیت 11 مقدمات، میری دونوں بیٹیوں پر قتل کے مقدمات، اور
قدم قدم پر آپ کے عدالتوں میں وہاں پر رشوت عام ہے. نہیں یہ تو ٹھیک ہے، پر میں مولانا صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے بزرگوں سے سنا کہ ہر شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر نکلتا ہے. یہ جو اس وقت مسلمان بھائی سے لڑ پڑا ہے، اس میں سے اس شر میں سے خیر کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیے اس پہ جو ظاہراً تو وہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. افغانستان میں امریکہ آیا، بلکہ سوویت یونین آیا. ہاں جی. سوویت یونین کے آنے سے پہلے افغانستان کا حال یہ بن چکا تھا کہ وہ ایک ماڈرن ملک بن چکا تھا. ہاں جی. اگر آپ پرانی تاریخیں، پرانی تصویریں ملتی ہیں، ابھی ویڈیو تو نہیں، تصویریں ملتی ہیں، تو لڑکیاں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اپنے ایران اور افغانستان کا ایک جیسا ہی تھا. ایسا ہی تھا. لیکن جب یہ آئے اور انہوں نے بڑا قتل عام کیا، اور قتل عام کے بعد پھر ایک مذہبی سوچ نے جنم لیا، جہاد نے سوچ نے جنم لیا. تو میں کہا دیکھیں وہ ملک جو بالکل جو ہے نا ماڈرن بن چکا تھا، اس جہاد کے بعد وہ واپس اسلام کی طرف آ گیا. ابھی پاکستان جو افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ لیکن اگر پاکستان نے افغانستان کی حکومت کو ختم کر دیا، کیونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ، امکان ہے اللہ نہ کرے، لیکن اگر ختم بھی کر دیتے ہیں تو یہ جنگ بہت تیز ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. یہ جنگ اس لیے بڑھ جائے گی کہ فدائیوں کے لشکر جو افغانستان میں سوویت یونین افغانستان کے ہوتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے تھے، اس کو تو وہ پھر بھی کنٹرول کر رہے ہیں کہ فدائی کم ہوں. وہ اپنے تو بھئی خیال کرنا ہے. لیکن جب وہاں حکومت ہی نہیں ہوگی اور وہاں ہر علاقے میں اپنی حکومت ہوگی جیسے پہلے تھا افغانستان میں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلنا ہے کہ وہ فدائیوں کے لشکر اس سے کئی گنا زیادہ ہو جائیں گے اور پاکستان پورے میں پھیل جائیں گے. سن 2007 کے بعد آپ ایک اگر وقت یاد کریں تو ہر دوسرے دن تیسرے دن ایک فدائی حملہ ہو رہا ہے. ہاں جی. آج کم ہے، بہت زیادہ، آج تو کم ہو. تو اب جو پاکستان کام کر رہا ہے اس کے نتائج یہ نکل سکتے ہیں کہ فدائی حملے بہت تیز ہو جائیں اور ان کے پاس ایک تعداد بڑھ جائے گی، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ انڈیا اٹھائے گا. انڈیا اٹھائے گا، وہ لوگ ملک اٹھائیں گے. تو اس لیے حل یہ ہے کہ جو ان کا مطالبہ ہے، ان کا ایک مطالبہ ہے کہ قرآن و سنت کو نافذ کر دیجیے. آپ قرآن و سنت کو نافذ کریں. ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں. پر مولانا صاحب یہ دیکھیں نا، اس وقت جو ہمارے پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں وہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں. وہ حافظ قرآن ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کیا کرنا ہے. اگر وہ اس وقت جہاد کا اعلان کریں تو جو پاکستانی نوجوان ہیں، تو چونکہ ریاست کے تو حکمران اس وقت وہی ہیں نا، اگر وہ کہیں کہ جہاد کا اعلان کیا جاتا ہے تو لوگ رضاکارانہ جہاد کے لیے باہر نکلیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جنرل عاصم منیر صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے منصب کے اہل نہیں ہیں. اگر قرآن و سنت کو دیکھا جائے، ان کے ساتھ شورا ہونی چاہیے، شورا ہے ہی نہیں. ایک فرد کو تو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا. اسمبلی سارے ان کے ساتھ. اسمبلی کی مانتا کون ہے؟ اسمبلی کو تو وہ اشارہ اوپر سے ہی آتا ہے. اسمبلی کون مانتا ہے؟ اسمبلی میں لوگ نہیں بیٹھتے. جو لوگ ہوتے ہیں، کبھی آپ تھوڑی سی ویڈیو دیکھا کریں اور تھوڑا سا جائزہ لیا کریں. اس میں اگر 100 بندے ہیں یا کم و بیش ہیں تو ان میں سے 30 40 25 30 بیٹھا ہوتا ہے. یا سر جی چلو حافظ صاحب نہ صحیح، ہماری قومی اسمبلی متفقہ قرارداد منظور کر دیتی ہے کہ جی جہاد کا اعلان کیا جاتا ہے، نوجوان نکلیں تو افغان وار میں جا کے حصہ لیں. آگے بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، پھر کیا کریں گے ہم؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ وہ جہاد کا اعلان کر ہی نہیں سکتے. وہ جو جہاد کی ان کی سوچ ہی نہیں، وہ جہاد کی آیات ہی نہیں پڑھتے. کبھی آپ نے سنا کہ کبھی انہوں نے جہاد کی آیات پڑھی؟ وہ تو اس سے ڈرتے ہیں. 450 آیات جہاد کی، نہ وزیر اعظم پڑھتا ہے، نہ صدر پڑھتا ہے، نہ جنرل فیلڈ مارشل صاحب جہاد کی آیت پڑھتے ہیں. امریکہ ناراض ہو جائے گا. پڑھے نا جہاد کی فضائل جہاد پر. آپ نے کبھی ہمارے کسی جرنیل سے فضائل جہاد پر بیان سنا؟ نہیں. ہمارے کسی وزیر اعظم، صدر، قومی اسمبلی، صوبائی کسی وزیر سے فضائل جہاد پر بیان سنا؟ نہیں. امریکہ ناراض ہو جائے گا، ان کا قبلہ و کعبہ ناراض ہو جائے گا. یہاں تک کہ جمعیت علماء اسلام کے جو علماء ہیں وہ بھی جہاد کے فضائل پر بیان نہیں کرتے. امریکہ حکومت ناراض ہو جائے گی. ہمارے ہاں تو جہاد کے فضائل بیان ہی نہیں کرتے. اور پھر اس سے تھوڑا عرصہ پہلے، چند مہینے قبل، 3-4 مہینہ 7 مہینے پہلے، علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ جو ہے جہاد فلسطین کے لیے حق میں جہاد فرض ہو چکا ہے. آپ نے سنا ہوگا شاید. جی جی. کیا جہاد کے لیے کوئی نکلا؟ کیا فیلڈ مارشل صاحب نے کسی کو بھی بھیجا؟ کیا ہمارے جٹ طیاروں نے بمباری کی؟ تو غزہ پیس بورڈ میں جا تو رہے ہیں مسلمان، وہ تو ان کے لیے جا رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے، جو ہے یہودیوں کو بچانے کے لیے. کیونکہ ان کا غزہ پیس کیا ہے کہ مجاہدین کو نہتہ کرو، حماس کو نہتہ کر دو. تو وہ تو حماس کو، مجاہدین کو نہتہ کرنے جا رہے ہیں، نہ ان کے حق میں جا رہے ہیں.
تو مولانا صاحب اب جس طرح اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، اور ایران تو کر سکتا ہے نا جہاد کا اعلان، اگر ایران جہاد کا اعلان کرتا ہے تو جو پڑوسی ملک ہیں کیا ان کے نوجوانوں کو اس جہاد میں حصہ لینا چاہیے جا کے اسرائیل کے خلاف؟ دیکھیے ایران سے ہمارا کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، وہ اختلاف اپنا نظریاتی اختلاف ہے، کیونکہ نعوذ باللہ جو ہمارے شیعہ بھائی، ہم ان کو بھائی کہیں گے، لیکن وہ کہتے تو ہیں کہ سنی ہماری جان ہے، لیکن جو ہماری جانیں ہیں صحابہ ان کو وہ کافر کہتے ہیں۔ وہ چند ایک لوگ ہیں، ویسے میں نے سر جو نہیں آپ آج بھی دیکھ لیجیے، ان کے اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں سر جی، جو جیسے پہلے آپ نے کہا کہ اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں، ہمیں یہ جو کفار ہم پہ ٹوٹ پڑے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپسی اختلافات بلا کے جی میں تو ڈٹ جانا چاہیے۔ بالکل کہوں گا ایران کے ساتھ ہمارے جو سنی بھائی ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے، اور جو ہے اسرائیل کے خلاف جو ہے جنگ کرنی چاہیے۔ اختلاف ان کے اپنی جگہ ہے، ہم ان کو بھی سمجھائیں گے کہ آپ کا جو انداز ہے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ جی صحیح ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سنی ہماری جان ہے، جب اگر سنی ہم آپ کی جان ہے تو جو ہماری جانیں ہیں، ہماری کروڑوں جانیں، حضرت ابو بکر صدیق کی پاؤں جوتی جو تھی اس کے خاک پر ہم قربان، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اور اصحاب بدر۔ کبھی اصحاب بدر کی فضیلت بیان کی ہمارے شیعہ بھائیوں نے؟ یا اصحاب احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے ان کی فضیلت بیان کی شیعہ بھائیوں نے؟ کہ جی آپ ساتھی تو تھے۔ نہیں، بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو ہم بیٹھ کے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسرائیل ٹوٹ پڑا ایران پہ، جی ٹھیک ہے، میں نے تو کہا، میں نے کہا سنیوں کو مل کر ان کے ساتھ ادھر جہاد کرنا چاہیے، سنیوں کو کریں، اور اس وقت سعودی عرب قطر کو کیا کرنا چاہیے، یو اے ای کو کیا کرنا چاہیے؟ سب کو ملنا چاہیے، سب کو ملنا چاہیے، اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف۔ میں تو کہتا ہوں امریکہ کے خلاف جہاد کریں، اصل کے خلاف۔ اصل مرکز تو امریکہ ہے نا، جو بڑا شیطان تو ادھر بیٹھا ہوا ہے نا، جو دجال ہے، جو سب کو لڑاتا ہے پوری دنیا میں، یعنی جو لڑاتا ہے وہ تو امریکہ ہے نا، اس کو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یعنی اس پر کبھی آپ نے ہمارے وزیر اعظم، صدر، فیلڈ مارشل صاحب سے امریکہ کے خلاف کوئی بیان سنا؟ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب یہ بھی تو مجھے بتائیں نا، آپ ایک دیکھیں جہاد کے حوالے سے، پھر دین کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں۔ اس وقت 2 رجیم چینج کی جو ہیں جنگیں ہیں۔ ایک جنگ ایران میں شروع ہے کہ وہاں بھی رجیم چینج، وہ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا تیار بیٹھا ہوا سیئر والی سلوا کے۔ دوسری اب افغانستان میں رجیم چینج کی۔ اگر یہ رجیم چینج دونوں جگہ پہ ہو جاتی ہے، ایران میں بھی افغانستان میں بھی، اس کا دنیا کو کیا فائدہ ہے، مسلمانوں کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو افغانستان میں صحیح اسلامی ریاست افغانستان سے ہے، جو کہ ایران کی نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایران کی حکومت کو کتنا عرصہ گزرا ہے؟ تقریباً اب تو 50 سال ہونے والے ہیں۔ ہاں، وہ ان کے ہاں تبدیلی کوئی لائی گئی لیکن اپنے نظریے پہ تو کھڑے ہیں سر۔ نہیں، کافروں کی بات کر رہا ہوں، ان کے ہاں وہ کوئی تبدیلی لائے نہیں۔ انہی کے ساتھ مل کر صدام کو ہٹایا گیا اور کئی ملکوں کی حکومتیں ختم کرائی گئیں، تو جبکہ افغانستان میں تو تبدیلی کئی بار لا چکے ہیں۔ طالبان کی حکومت ختم نہیں کی، دوبارہ ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اصل حقیقی اسلامی نظام کس نے نافذ کیا ہے۔ نہیں، ابھی تو یہ امریکہ خود وہاں پہ پگ رکھ کے گیا تھا سر پہ طالبان کے، اب اسی کو پھر پگ کا تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن جب وہ گئے نکل کر گیا تھا، نکل کے گئے ہیں، نکل کر گیا تو وہ انتقال اقتدار مجبوراً، تو انہوں خوشی سے تو نہیں دیا نا ان کے حوالے کیا، وہ تو مجبوراً نکل کر گیا۔ اور منظر بھی سب نے دیکھا کہ کیسے بھاگ رہے ہیں جہازوں کے اوپر، اور کہاں بات یہ وہ خوشی سے ان کو تحفے میں نہیں دے کر گیا، وہ اپنا مجبوراً نکلنا کی مجبوری بنی ہوئی تھی، وہاں سے نکل کر گیا۔ تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان تقریباً 70-80% وہاں اسلامی نظام ہے جو ہے، اور پاکستان میں بھی آ جائے تو پاکستان اور افغانستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر یہ جنگ انہوں نے تیز کی تو خطرہ یہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی اور وہاں ہر علاقے میں ایک اپنی حکومت بن گئی، تو پاکستان کے لیے مسائل آج سے کئی گنا، 1000 گنا زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور حل ایک ہی ہے، کیونکہ پاکستانی فوج کے خلاف، دیکھیں اس وقت پاکستانی فوج کے خلاف ساری قومیں تقریباً 90% ہے، ٹھیک ہے، ان کی تعریفیں بھی کر لیتی ہے سامنے، لیکن پیچھے ان کو۔ اب دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ پیپل پارٹی اندر سے فوج کے خلاف ہے، جب آپ اندر بیٹھیں گے نا وہ فوج کے خلاف ہے، مسلم لیگ خلاف ہے، تحریک انصاف خلاف ہے، اور جمعیت علماء اسلام خلاف ہے، اور خیبر پختونخوا خلاف ہے، تحریک انصاف خلاف ہے، اور کشمیر والے خلاف ہیں۔ تو جب ان کے سارے خلاف ہیں تو یہ بیچاروں کو کب تک ان کو قربانی کا بکرا بنانا ہے؟
اگر لڑنا ہی ہے تو میری گزارش ہے کہ جو بڑے بڑے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا افغانستان سے لڑنے کے لیے، ان بڑے بڑوں کو پہلے بھیجیں. جنرل عاصم منیر صاحب خود کمان کر لینا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود کمان کرتے ہیں 27 غزوات میں. تو جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی تو خود کمان کرنی چاہیے. جرنیلوں کو آگے جانا چاہیے، جتنے ریٹائر جرنیل گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی مراحت ہے. لیکن سر جی اب تو کمان کرنے کا طریقہ بدل گیا نا. اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑوں پہ جاتے تھے تو فرنٹ پہ خود ہوتے تھے، لیکن اب تو سارا سسٹم ایک کمرے میں ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کے آرمی چیف نے یا آپ کے کور کمانڈر نے یا جو بھی آپ کا جنگ، اپنے بچوں کو تو بھیج دیں، اپنے دمادوں کو تو بھیج دیں، نہیں اپنے مقصد پوتوں نواسوں کو تو بھیج دیں. کسی کو بھی تو نہیں. یہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو کہہ رہے ہیں، فتوے جاری کرتے ہیں جی لڑو ان سے. ابھی احتشام الہی دہی نے بھی کہا ہم 1 لاکھ بندہ دیں گے تو آپ افغان واروں کے لیے، ہاں آپ فوج کو دیں گے. تو بھئی آپ خود کیوں نہیں آتے؟ ان بیچاروں مفتی عبدالرحیم صاحب خود کیوں نہیں آتے؟ وہ خود عمرے کے لیے گئے ہیں اور کھانے کھا رہے ہیں وہاں انواع و اقسام کے. یہ بیچاری فوج، چھوٹے لیول کے بیچارے لوگ مارے جاتے ہیں. تو آپ ان سے کتنے عرصے سے قربانی لے رہے ہیں؟ ان فوج سے ایک عرصے سے لے رہے ہیں. جب سے امریکہ آیا اس وقت سے بھی پاکستانی فوج پر حملے شروع ہوئے. امریکہ کے دفاع میں یہ بیچارے مار کھاتے رہے. تو میری گزارش یہ ہے جو جتنے بڑی عمر کے ہیں نا، بڑی عمر کے تھوڑے نہیں. جنرل باجوہ صاحب کو وہ پینشن لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ نہیں سر، وہ واش روم میں گرے 3 جگہ سے سر کا ان کا فریکچر ہوا تو ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں ان کو لڑائی کے اندر لائیں کہ ویسے ہی مر جائیں گے، ادھر شہید کیوں نہیں ہوتے آپ؟ نہیں اب تو سنے سر جی وہ شاید گن بھی ٹھیک نہ چلا سکیں کیونکہ سر میں سر ہے. بہت سارے جرنیل گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں، اربوں روپے لے رہے ہیں. یہ کرنل بڑے بڑے عہدوں پر جتنے بیٹھے نا ان کو آگے لائیں نا. ان کو کیوں نہیں لاتے آگے؟ وہ کیوں نہیں آتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ تھے نا. اگر ان کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ ہیں، اگر آپ اس کو حق سمجھتے تو آپ آئیں میدان میں ہوتے ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب کو کہیں کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے آ جائیں. مفتی عبدالرحیم صاحب. لیکن سر اگر یہ بڑے بڑے آ بھی جائیں تو جب گولی چلے گی ادھر سے شہید ہو، ادھر سے شہید ہو، ادھر بھی کلمہ گو ادھر بھی کلمہ گو. میں تو اس دکھ کو لے کے بیٹھا ہوں. دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. یہ بات کڑوی تو لگے گی لیکن میں آج سے نہیں، میں اس کو تقریباً 30-35 سال سے کہہ رہا ہوں. ہم پاکستانی طالبان ہو یا افغانی طالبان کو حق پر سمجھتے ہیں اور اپنی فوج کو جہنمی نہیں کہتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھتے ہیں. غلطی کر رہی ہے، خطا کر رہی ہے. جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں، میں ان کو مناظر موبائلے کا چیلنج دیتا ہوں، مولانا تقی عثمانی صاحب کو مناظر موبائلے کا چیلنج دیتا ہوں، کہتا ہوں آ جائیں. بالکل میں پاکستانی حکومت کو غلطی پر سمجھتا ہوں. اب آپ کہیں گے کیوں ان کو اس سخت بات کر رہے ہو؟ ڈاکٹر کا کام یہی ہے نا. ایک عالم کا کام کیا ہے؟ اس کو وہ کینسر میں مبتلا ہو چکا ہے. آپ کہیں جی کھاؤ جو کھاتے ہو، وہ شوگر کے آخری پیج پر پہنچا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں کٹنے والے ہیں. آپ کہیں نہیں کھاؤ میٹھا سب کچھ کھا سکتے ہو. نہیں بھئی، پاکستان نے جو غلط فیصلے کیے ہیں، مشرقی پاکستان ہم سے کیوں علیحدہ ہوا؟ کوئی وجوہات تھی نا. بنیادی وجوہات. بلوچ کیوں لڑ رہے ہیں؟ وجوہات ہے نا. آزاد کشمیر والے ہم سے ناراض ہیں. کبھی آپ کے جٹ طیاروں نے مقبوضہ کشمیر میں جا کے علاقے فتح کیے کہ ہم نے اتنے جھنڈے لہرا دیے ہیں؟ کبھی لہرائے؟ تو مقبوضہ کشمیر تو آپ کہتے ہیں ہمارا ہے، تو آپ جھنڈے کیوں نہیں لہراتے شہر آ گیا ہماری ہیں؟ تو شہر کو تو آپ کی ان کے قبضے میں، اور آپ جاتے کوئی نہیں ہے. بلکہ وہ تنظیمیں جو وہاں کام کر رہی تھی ان پر پابندی، مولانا مسعود اظہر صاحب پر پابندی کیوں ہے؟ وہ بیچارے بات تک نہیں کر سکتے اور جماعت الدعوہ والے بات تک نہیں کر سکتے. تو بھئی یہ ہے کہ آپ کے غلط فیصلے ہیں. آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے فوری طور پر آپ کے جٹ اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں. ہمارا میڈیا 80% جھوٹ بولتا ہے، اور اب تو BBC نے بھی اس کی تحقیق کر کے بتا دیا، وہ ساری خبر چل رہی ہے کہ یہ ساری ملائی گئی ہیں. جب آپ کا میڈیا جھوٹ بولے گا تو پھر آپ پر قوم کی اعتماد کیا کرے گی؟ آپ نے جب سے پاکستان بنا اس دن سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے. یہ سارا کا سارا یہ یہود و نصارہ کی سازش تھی. ہمیں تقسیم کرنا تھا پاکستان. مسلمان ہی تقسیم ہوئے نا. ہاں جی، ہم یہاں بھی تقسیم ہوئے، مشرقی پاکستان میں تقسیم ہوئے اور ہندوستان میں تقسیم ہو گئے. یہ سب ہم ایک تھے. یہ نہیں بلکہ یہاں سے لے کے مدینہ تک ایک ریاست تھی. خلافت عثمانیہ کتنی بڑی تھی؟ 600 سال سے اوپر تھی. کتنی بڑی تھی؟ یہاں سے مدینہ تک تھی اور ایک خلافت تھی ساری. ہمیں تقسیم کر کے ہم کیا ہے؟ آج 50 ملک ہیں، ہر ایک کی سرحدوں پر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. ہر ایک، اور آپس میں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. سعودی عرب کی یمن سے لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں ہم لڑ رہے ہیں. ہمارے سفیروں پر اربوں روپے خرچ ہے. جب ملک ایک ہوگا تو سفیر کی بھی تو ضرورت نہیں ہوگی نا. ہر ایک کا سفارت خانہ، اس کے باڈی گارڈ، اس کے فلانا اربوں روپے تو سفیروں پر خرچ ہوتے ہیں.
ہمارے ہی سفیر دنیا کے مسلمان ملکوں میں جو ہیں، اور ہر مسلمان ملک کے آپ لگا لیں اربوں روپے ان کا خرچ ہے، اور ان کی زندگی دیکھو سب کی شہزادوں والی. سعودی عرب کے حکمران شہزادوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے جرنیل. دبئی کے دیکھ لیں، مصر کے دیکھ لیں، پاکستان کے دیکھ لیں، بنگلہ دیش کے دیکھ لیں، سارے شہزادوں والی زندگی گزار رہے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آنا پڑے گا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسوہ حسنہ یہاں ہے. ہم صرف ان کے لیے جلوس نکال لیتے ہیں، جلوس نکالی، نعت پڑھ لی، یہ کافی نہیں ہے. جلوس کی تو اجازت ہی نہیں، چونکہ بدعت ہے. تو آپ آئیں ان کے اسوہ حسنہ پر، وہ زندگی اپنائیں جس کے گھر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی 3 مہینے، 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک سادہ سی زندگی تھی، سادہ سے چھپر کے گھر تھے، اور اس کے بعد خلفاء نے بھی سادہ زندگی بسر کی. سر حضرت امام حسین علیہ السلام نے جبر کے سامنے کلمہ حق کہہ کے بتا دیا کہ زندگی کیسے بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تنازع نہیں تھا. یہ کربلا میں ہو رہے ہیں. آپ آج بھی چیٹ GPT سے پوچھ لیں، کربلا اور دمشق میں تقریباً 600-700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اگر تنازع یزید رحمۃ اللہ، ہم ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. حضرت ام حبیبہ کے جو ہے بھائی کے بیٹے ہیں، ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ کے بیٹے، اہل بیت میں سے. اچھا پہلی بات یہ سن لیں کہ اہل بیت، جب یہ قرآن کہتا ہے نا آل آل آل، قرآن کہتا ہے نا، تو آل سے مراد پوری اتباع کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے. آل فرعون، تو آل فرعون سے کون مراد ہوتے ہیں؟ فرعون کے سارے متبعین. جی. تو جب آل آتا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل سے مراد ساری امت ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہر متقی پرہیزگار میری آل ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ جیسے شیعوں نے بنا لیا ہے بس یہ چند افراد ہیں، بس یہی ہیں، اور سارے تمغے انہی کو دے دیے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، بس ان کو سارے تمغے دے دیے ہیں. اور باقی ویسے ان کے بنتے بھی تو ایک جنت کے سردار ہیں، اور خواتین بھی جنت کی سردار ہیں. یہ اس میں سے بہت ساری روایتیں ایسی بنائی گئی. دیکھیں یہ دین خاندانی دین نہیں ہے. قرآن اگر یہی کچھ ہے تو پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ چیٹ GPT سے پوچھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیوں آئے؟ پھر ایمان اور عمل صالح کس لیے آیا ہے؟ یہ خاندانی دین ہے کہ چند افراد کو دینے ہیں بس. ایسا نہیں ہے کہ بس یہ خاندان ہے. یہاں ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان اور عمل صالح ہے. تو آپ تو ان کو سب کو ایک طرف کر دیا، پوری دنیا کو. پھر تو غیر مسلم اعتراض کر سکتا ہے کہ جی یہ سارے خاندان میں آپ نے سب کچھ تو اپنے خاندان کو بانٹ دیا. تو مولانا صاحب آ گئی. کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو اسرائیل کا حملہ ہے اور ہمارا ادھر جنگ جاری ہے، عالمی جنگ شروع ہو چکی؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے حالات بتلا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب کا ایک صورت یہ ہے کہ جنگیں مسلط کراتا ہے. یہ اللہ کے عذاب کی صورت ہوتی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آج پوری قوم، پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو، ہمارا میڈیا دیکھیں آپ، اسلامی نقطہ نظر سے آپ بھی ایک مسلمان ہیں، کیا ہمارا میڈیا اسلامی نقطہ نظر سے اپنے پروگرام پیش کر رہا ہے؟ نہیں. دبئی کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں، لیکن ان کا جو میڈیا فحاشی اور یعنی پیش کر رہا ہے. دبئی کا حال یہ ہے کہ وہاں کوئی عالم باہر فحاشی ہو رہی ہے، جمعے میں بیان نہیں کر سکتا یہ فحاشی بند کرو. سعودی عرب کا حال یہ ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں دعا بھی نہیں کر سکتا. اگر کہیں کوئی فحاشی ہو رہی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا فحاشی بند کرو. مصر کا حال یہ ہے، وہاں تو صدر مرسی کی جو حکومت آئی تھی وہ جمہوری راستے سے آئی تھی، لیکن اسے چونکہ وہ مذہبی آدمی تھا اڑا کے رکھ دیا اس کو کہ آپ مذہبی کیوں ہیں. آج پوری مسلمان جو ریاستیں ہیں ان میں صرف افغانستان کے کہیں کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے. اس لیے ہم ان کے ساتھ تھے اور ہیں، اس سے کہ وہ اسلامی ریاست ہے. ہاں کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں، ہم کہتے ہیں ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. اگر ہم دشمن ہو اللہ ہماری بخشش نہ کرے. نہ ہم اپنی فوج کے دشمن ہیں، نہ پاکستان کے دشمن ہیں. ہاں پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد پر لانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام، یہ زندگی تھوڑی سی ہے. بڑے بڑے جرنیل آئے چلے کا پتہ ہی نہیں چلا، آج وہ قبروں میں سو رہے ہیں. اب جنرل مشرف صاحب سے بڑا فارم ہاؤس، بڑا یہ سب کچھ، کہاں سو رہے ہیں؟ کتنے فٹ کی قبر ہے؟ وہی 1.5 فٹ، وہ چھوٹا سا ہے نا. تو جنرل عاصم منیر صاحب، ہمارے حکمران، یہ سب ایک ہی قبر میں جائیں گے. ہم سب جائیں گے. یہ دنیا کی جو لذتیں نا عارضی ہیں. آپ نے 1 مہینے پہلے جو کھایا پیا ہو لذتیں، وہ آپ کو یاد ہیں؟ نہیں.
لیکن روحانی لذتیں یاد رہتی ہیں. آپ اگر کسی کو تعاون کریں گے نا، اس کا دل خوش کریں گے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ آپ کو زندگی بھر یاد رہے گی کہ میں نے تعاون کیا تھا. آپ تو یہ جو کھانے پینے کی لذتیں ہیں اور عہدوں کی لذتیں یہ عارضی ہیں. آپ انواع و اقسام کے کھانے کھا لیں، مہینے بعد آپ کو یاد نہیں ہوگا. یہ ساری لذتیں عارضی ہیں. لیکن اگر آپ ایک دینی مدرسہ بنا لیتے ہیں، یہ جو لذت ہے یہ دنیا میں یاد رہے گی، آخرت میں بھی یاد رہے گی. آپ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کر دیتے ہیں، یہ جو لذت ہے یہ قیامت آخرت یاد رہے گی. آج انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ آج ان کے نام کیوں ہمیں پیارے لگتے ہیں؟ کیونکہ انہیں دین کی خدمت کی. تو آپ کیوں نہیں دین کی خدمت کرتے؟ جنرل عاصم منیر صاحب دین کی خدمت کریں نا، پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کر دیں، ہم ان کے جوتے اٹھانے کو تیار ہیں. لیکن وہ نہیں کرتے. ان کے پاس طاقت ہے. ایک ضلع میں پاکستان میں 78 سال میں اسلامی نظام آیا ہے، ایک ضلع میں نہیں آیا. افغانستان میں تو پہلے بھی انہوں نے کر دیا، دوبارہ بھی کر دیا، اور آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کی جٹ تیاری کیوں نہیں ہندوستان مقبوضہ کشمیر کی طرف جاتے اور کہ ہم نے اتنی چوکیاں فتح کر لی؟ نہیں جاتے، کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. امریکہ نے خود کہہ رہا تھا ہم نے اب یہ جنگ خود بند کرائی تھی. ہاں جی. تو امریکہ جو ہے کافر سارے کے سارے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اوپر سے جو بھی باتیں کریں منافقت کرتے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. اس لیے واحد حل یہ ہماری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ جو راستہ آپ لوگ اپنا رہے ہیں، اگر یہ راستہ چل پڑا تو پاکستان کی جو ہمارے مدارس کی 80% طلباء ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ ہیں. وہ آپ کو بولیں یا نہ بولیں وہ ان کے ساتھ ہیں، نظریاتی طور پر ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ قرآن و سنہ کو پڑھتے ہیں. جب قرآن و سنہ کو پڑھتے ہیں، قرآن و سنہ کہتے ہیں حدود اللہ قائم کرو، حدود اللہ وہاں قائم نظر آتی ہیں. قرآن و سنہ کہتے ہیں داڑھی رکھو، پگڑی باندھو، داڑھی پگڑی والے وہاں ملتے ہیں. آپ کی تو قومی اسمبلی میں کتنے داڑھی پگڑی والے ہیں، فوج میں کتنے داڑھی پگڑی والے ہیں، وہ داڑھی پگڑی والے وہاں ملتے ہیں. قرآن سننا کہتے ہیں بے حیائی فحاشی کا خاتمہ کرو، انہوں نے بے حیائی فحاشی کا خاتمہ کر دیا ہے. آپ نے بے حیائی فحاشی کا خاتمہ کیا ہے. تو اس سے جب ایک طالب علم، ایک عالم اور ایک عام مسلمان جب قرآن و سنہ کو پڑھتا ہے، قرآن و سنہ پہ تو پابندی نہیں ہے نا، قرآن و سنہ کو پڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتا ہے، تو صحابہ کی زندگی وہاں نظر آتی ہے. تو جب وہاں نظر آتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہے. وہ چاہے آپ کے ساتھ یہ طاہر اشرفی صاحب جیسے اور مولانا تقی عثمانی صاحب جیسے ناقبند اندیش چند علماء ہوں گے، مولانا تقی عثمانی صاحب کے جو سوچ کا اپنے مدرسے میں بھی کوئی شاید عالم کم ہی ملے گا. بالکل صحیح. اب بنوری ٹون بہت بڑا مدرسہ ہے اس وقت، بنوری ٹون شاید آپ نے نام سنا ہو. جی جی. کسی عالم نے حمایت کی ہے؟ نہیں، وہ نہیں کرتے. جامعہ فاروقیہ بہت بڑا مدرسہ ہے، کسی عالم نے حمایت کی ہے ان کی؟ نہیں. جامعہ حقانیہ بہت بڑا مدرسہ ہے، کسی عالم نے حمایت کی ہے؟ نہیں. یہ سوائے چند گنتی کے چند علماء یہ کہیں سے پکڑ لاتے ہیں اور وہ اپنے حق میں بیانات دلوا کے کہتے ہیں بھئی ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ نہیں ہیں. لوگ آپ کے ساتھ مسلمان بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہیں، ان سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. صرف ہمارے ایمان اور اسلام کا رشتہ ہے کہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ کیا ہے، پہلے بھی نافذ کیا تھا، ابھی بھی نافذ کیا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. تو ناظرین، مولانا عبدالعزیز صاحب کی باتیں آپ سن رہے تھے، بالکل درست فرما رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں. مسلمان بھائی بھائی ہیں. افغانستان کے ساتھ جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں، اور جو مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہا ہے کہ وہاں کے جو فدائین ہیں کہ مظاہرہ پھر بدامنی پاکستان پہلے بھی برداشت کرتا رہے، پھر مزید زیادہ بدامنی ہوگی. لیکن ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو قرآن و سنت سے رہنمائی لینی چاہیے، جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے. اب جو اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے، فیصلے تو انہیں نے لینے ہیں اور اس کا جواب دہ اللہ کی عدالت میں بھی انہیں کو ہونا ہے. بہرحال عالمی جنگ کے جو مناظر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سب کے، ایران میں اگر اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کی رجیم چینج ہو جائے تو وہاں پہ چائنا کے اور خواہشات ہیں، رشیا کی اور خواہشات ہیں. لہٰذا یہ بڑھتی جنگ جو ہے وہ کافی زیادہ انسانوں کو نگل سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ کم از کم مسلمان آپس میں نہ لڑیں. دیکھیں اس کی بابرکت راتیں اور بابرکت ساتیں جو ہیں وہ کیا برکت لاتی ہیں قوم کے لیے. شمشاد مانگٹ اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.